اللہ الرحمن الرحیم بابن تتبع قیام رمضان من الایمان، اور دوسرے طریقے سے بھی اس باب کو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے، باب تتبع قیام رمضان من الایمان، یعنی قیام رمضان ایمان میں داخل ہے یا قیام رمضان ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرات محدثین نے اعمال کو ایمان میں داخل کیا ہے اور اعمال کو ایمان کا جز قرار دے کر ایمان کو مرکب کہتے ہیں۔ اب ان میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ صرف فرائض ایمان میں داخل ہیں اور ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ فرائض اور نوافل دونوں کے دونوں ایمان میں داخل ہیں اور ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر تتبع کا اضافہ فرما کر قول ثانی کی طرف رجحان کا اشارہ فرمایا ہے۔ تتبع نفلی عبادات کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر قیام رمضان سے مراد اس میں تراویح بھی داخل ہے، اور تراویح کے علاوہ رمضان المبارک کی جتنی نفلی عبادات ہیں وہ بھی قیام رمضان میں داخل ہے اور شامل ہے۔ تو اسی طرح تمام ذکر و اذکار بھی قیام رمضان میں داخل اور شامل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس ترجمۃ الباب سے فرقہ مرجیہ کا رد کرنا بھی چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف فرائض ہی ایمان میں داخل ہیں بلکہ نوافل بھی ایمان میں داخل ہیں۔ اسی لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب قائم فرمایا اور یہ بتانا چاہا کہ قیام رمضان یعنی تراویح اور اس کے علاوہ جتنی نوافل ہیں اور ذکر و اذکار ہیں، رمضان المبارک کے حدیث میں ان کو ایمان قرار دیا گیا ہے یا ایمان میں شمار کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال کا اثر ایمان پر پڑتا ہے، اور اعمال ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا فرقہ مرجیہ کا یہ کہنا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے یا اعمال ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے اور ایمان بسیط ہے، یہ غلط ہے۔ عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ تو رمضان میں قیام کرنے سے مراد تراویح ہے، تراویح ادا کرنا ہے، تہجد ادا کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، جتنی نفلی عبادتیں ہیں، صدقہ و خیرات، وہ بھی قیام رمضان میں داخل ہے۔
تو قیام رمضان کی برکت سے اللہ تعالی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو شرطیں اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی، ایک تو ایمان کے ساتھ اور دوسرے احتساب کے ساتھ۔ ایمان اور احتساب کا مطلب اور اس کی تشریح اس سے پہلے والے ابواب میں تفصیلاً بیان کر دی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اخلاص للہیت کے ساتھ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بندے مومن اور مسلمان قیام کرے اور عبادت کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر گناہوں سے مراد صغائر ہیں، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کبائر بھی معاف کر دیں تو یہ اللہ کا فضل و احسان اور کرم ہوگا، اور صغائر کے معاف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی مانع مغفرت نہ ہو، مغفرت کو روکنے والی چیز نہ ہو۔ اگر اس کے دوسرے ایسے گناہ ہیں جو اس کی مغفرت کے لیے مانع بن رہے ہیں، بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مغفرت کے لیے مانع ہوتے ہیں، تو پھر پہلے ان گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، تب جا کر کے رمضان کی عبادات کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ بہرحال اس میں من قام رمضان ایمان و احتسابہ ہے نا، اسی سے ترجمۃ الباب باب تطوع قیام رمضان من الایمان ثابت ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب